وہ وقت جب خانہ کعبہ کا نام و نشان تک مٹ گیا تھا۔ آدم علیہ السلام کی خانہ کعبہ کی تعمیر۔ ابن عساکر وغیرہ سے تفسیر عزیزی میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا، خدایا میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سنتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں، جیسے کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جاؤ جہاں ہم نشان بناتے ہیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چلے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی کعبہ کی جگہ سے ہی سب سے پہلے پانی پر جھاگ، پھر جھاگ سے زمین کی ابتدا ہوئی۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے وہاں اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا، کوہ لبنان، کوہ طور، جودی، ہرا اور طور زیتا سے بنیاد بھر کر نشان کے لیے ہر 4 طرف کو دیوار اٹھا دی۔ اس طرف منہ کر کے آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ بیت المعمور کو اس بنیاد پر رکھ دیا گیا۔ طوفان نوح میں بیت المعمور کو اٹھا لیا گیا اور کعبہ کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی تھی اور اس کا نام و نشان مکمل طور پر مٹ چکا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رہنمائی کے لیے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور موجود خانہ کعبہ کی نشاندہی کروائی۔ ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کرنا۔ آپ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو یہاں چھوڑا اور یہاں آبادی ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کعبہ تعمیر کرو۔ ایک بادل کا ٹکڑا بھیج کر کعبہ کی حد کو واضح کیا گیا اور جبرائیل علیہ السلام نے خط کھینچ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے زمانے کی بنیادوں پر ہی عمارت تعمیر فرمائی۔ کعبہ شریف کی بلندی 9 ہاتھ اور رکن اسود سے رکن شامی تک 33 ہاتھ، رکن یمانی سے رکن اسود تک 20 ہاتھ، رکن شامی سے رکن غربی تک 22 ہاتھ، یعنی کعبہ اس وقت مستطیل تھا لیکن طول اور عرض کی ایک ایک دیوار معمولی چھوٹی تھی۔ دروازے 2 بنائے گئے تھے جو زمین کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ کواڑ، زنجیر وغیرہ نہیں تھے۔ بعد میں تباہ ہمیری کے زمانے میں کواڑ، زنجیر وغیرہ لگائے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پتھر گارا وغیرہ دیتے تھے۔ سبحان اللہ، کس شان سے اللہ کا گھر تعمیر ہوا، اللہ کا نبی ہی معمار اور اللہ کا نبی ہی معاون۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد آپ کی تعمیر کے بعد جزوی طور پر مختلف اوقات میں تعمیر ہوئی۔ ایک مرتبہ عمالقہ اور جرہم نے اسے تعمیر کیا۔ اس کے بعد قصی بن قلاب نے اس کی تعمیر کی، جس میں چھت درخت مقل کی لکڑی کی بنائی، جس پر بجائے تختوں کے کھرمے کی لکڑی ڈالی۔ قریش کی تعمیر۔ ایک عورت کعبہ شریف میں خوشبو سلگاتی تھی، ایک بار اچانک اس سے شعلہ اٹھا اور چھت جل گئی اور دیواریں پہلے ہی بوسیدہ ہو چکی تھیں، اس لیے قریش نے فیصلہ کیا کہ مکمل طور پر نئی تعمیر کی جائے۔ ولید بن مغیرہ کو عمارت کا امیر مقرر کیا گیا اور یہ طے ہوا کہ اس میں حلال مال خرچ ہوگا۔ اس وقت کے امیر لوگوں کے پاس زیادہ سود سے حاصل کردہ مال ہوتا تھا، اس لیے حلال مال کم مقدار میں جمع ہوا تو قریش نے مال کی کمی اور کچھ اپنے مقاصد کے پیش نظر چند فرق کر دیے۔ نمبر 1، کعبہ کی کچھ زمین باہر نکال دی، یعنی عمارت کو چھوٹا کر دیا۔ کعبہ سے باہر نکالی ہوئی زمین کو حتیم کہا جاتا ہے، اسی میں میزاب رحمت یعنی پرنالہ گرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی دیوار سے آج بھی اسے علیحدہ نمایاں کیا ہوا ہے، طواف اس کے باہر سے ہی ہوتا ہے۔ نمبر 2، قریش نے 2 دروازوں کے بجائے 1 کر دیا، وہ بھی بلند، تاکہ جسے چاہیں اندر جانے دیں اور جسے چاہیں نہ جانے دیں۔ اب بھی اسی پر عمل ہو رہا ہے۔ بادشاہوں کے لیے دروازہ کھلتا، خواہ وہ کتنے ہی بدکار کیوں نہ ہوں۔ صلحاء اتقیاء کے لیے کبھی دروازہ کھلنے کی خبر نہیں سنی گئی۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کے ستونوں کی 2 صفیں بنائی گئیں اور ہر صف میں 3 ستون بنائے گئے۔ نمبر 4، کعبہ شریف کی بلندی پہلے سے 2 گنا کر دی گئی، پہلے بلندی 9 ہاتھ تھی، انہوں نے 18 ہاتھ کر دی۔ نمبر 5، خانہ کعبہ کے اندر رکن شامی کے قریب ایک زینہ بنایا گیا جس سے چھت پر چڑھ سکیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی تعمیر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے متصل یعنی حتیم بنیاد ابراہیمی کے پتھر مجھے دکھائے اور فرمایا کہ قریش نے اس میں کمی کر دی تھی۔ لوگ اگر نئے نئے مسلمان نہ ہوتے اور ان کے جذبات بھڑکنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ابراہیمی بنیادوں پر کعبہ دوبارہ تعمیر کر دیتا۔ اسی روایت کی بنیاد پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کعبہ شریف کو منہدم کر کے دوبارہ تعمیر کیا۔ حتیم کو کعبہ میں داخل کیا، دروازے 2 بنائے گئے جو زمین کے متصل تھے، خوشبودار مٹی چونے میں ملا کر گارا لگایا گیا، دروازوں پر اندر باہر عنبر لگا کر خوشبودار کیا گیا، نہایت قیمتی ریشمی غلاف چڑھایا گیا۔
خیال رہے کہ سب سے پہلے کعبہ شریف کو غلاف چڑھانے والے کا نام اسد ہے، جو شاہ یمن تھا اور تبا کے لقب سے مشہور تھا۔ مدینہ طیبہ کی شہری بنیاد ڈالنے والا یہ شخص ہے۔ عبداللہ ابن زبیر کی تعمیر 27 رجب 64 ہجری کو مکمل ہوئی۔ پھر حجاج بن یوسف، جو عبد الملک بن مروان کا نائب تھا، 74 ہجری میں عمارت کو منہدم کر کے پھر اسی طرح بنا دیا جیسے قریش نے بنایا تھا۔ پھر ہارون الرشید نے چاہا کہ کعبہ اس طرح بنا دیا جائے جیسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے تعمیر کیا تھا، یعنی دراصل وہی ابراہیمی تعمیر بھی تھی، لیکن اس وقت کے اہل علم نے اس لیے منع کیا کہ کوئی تمہارا مخالف آئے گا وہ پھر تبدیل کرے گا، اس طرح گرانا اور بنانا ایک کھیل بن جائے گا۔ اس کے بعد مرمت تو ہوتی رہی، لیکن مکمل طور پر پوری عمارت کو دوبارہ نہیں بنایا گیا۔ کعبہ کی موجودہ تعمیر 1040 ہجری میں سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے جب دیکھا کہ اس کی عمارت بہت پرانی ہو گئی ہے تو اس نے رکن حجر اسود کے سوا تمام عمارت منہدم کر کے نئی تعمیر کروائی، لیکن انہی بنیادوں اور اسی طرز پر جو حجاج بن یوسف نے بنائی تھی۔ اندر سنگ مرمر کا فرش بچھایا اور اندر چھت پر نہایت نفیس مخملی چھت گیری لگائی گئی اور باہر کی دیواریں سنگ خارا سے چونے میں چونی۔ نہایت نفیس ریشمی سیاہ پردہ تمام خانہ کعبہ پر ڈالا گیا، جس پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا اور سنہری حاشیے پر سلطان کا نام تھا۔ موجودہ کعبہ شریف سلطان مراد کا بنایا ہوا ہے، یعنی مکمل عمارت کو منہدم کر کے اس کے بعد نئے سرے سے تعمیر نہیں کیا گیا۔ غلاف کعبہ ہر سال مصر سے بڑی دھوم دھام سے آتا رہا، ایک مرتبہ پاکستان کے شہر لاہور سے بھی بن کر گیا۔ پہلے یہ طریقہ تھا کہ پرانا غلاف کعبہ خدام کو دے دیا جاتا، لوگ تبرک کے طور پر اسے خرید لیتے تھے، لیکن اب غلاف کعبہ سعودیہ میں ہی بنتا ہے، اس پر شاہ سعود کا نام ہوتا ہے۔ مقام ابراہیم اور حجر اسود یہ دونوں جنتی یاقوت ہے، بہت نورانی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا نور محو کر دیا، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ مشرق و مغرب کو چمکاتے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر کرتے تھے۔ جس قدر عمارت بلند ہوتی جاتی تھی، یہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا۔ یہ پتھر آپ کے کھڑے ہونے سے نرم بھی ہو جاتا تھا کہ سختی کی وجہ سے آپ کے قدموں کو تکلیف نہ ہو، اسی لیے آپ کے قدموں کے نشانات اس میں پڑ گئے۔ آپ جب بلند ہونا چاہتے تھے تو یہ پتھر خود بخود اوپر اٹھ جاتا تھا، جب نیچے آنا چاہتے تھے تو نیچے ہو جاتا تھا۔ عام مستریوں کی طرح آپ کو پھٹے باندھنے کی ضرورت نہیں آتی تھی، اسی لیے آپ کے قدموں کے نشانات اس میں پڑ گئے۔ آپ جب بلند ہونا چاہتے تھے تو یہ پتھر خود بخود اوپر اٹھ جاتا تھا، جب نیچے آنا چاہتے تھے تو نیچے ہو جاتا تھا۔ عام مستریوں کی طرح آپ کو پھٹے باندھنے کی ضرورت نہیں آتی تھی۔ اسی پتھر کو جبل ابو قبیس پر رکھ کر اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، اے اللہ کے بندو، حج کے لیے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ پارہ 17 سورہ حج 27۔ اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دے، وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے، پیادہ اور ہر دبلی اونٹنی پر کہ ہر دور کی راہ سے آتی ہیں۔ آپ کے اس اعلان کے بعد ان تمام لوگوں نے لبیک کہا جنہوں نے بھی حج کرنا تھا۔ جس نے جتنی مرتبہ حج کرنا تھا اتنی مرتبہ ہی لبیک کہہ دیا۔ ماؤں کے رحموں میں اور آبا کی پشتوں میں سے تا قیامت آنے والوں نے لبیک کہا۔ ماخوذ ایس تفسیر نعیمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مقام ابراہیم کی عظمت کو بیان کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ہم اس کے پیچھے نماز نہ پڑھ لیا کریں، تو حضور نے وحی کے انتظار میں خاموشی اختیار کی، لیکن اسی دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت کریمہ کا نزول ہو گیا۔ ارشاد ہوا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھے کی جگہ بنا لو۔ مقام ابراہیم سے وہ پتھر مراد ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ کی تعمیر فرمائی۔ ابراہیم کے قدمین مطہرین کے نشانات اس پر ثبت ہیں۔ طواف کعبہ کے بعد طواف کی رکعتیں اسی مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی جاتی ہیں، اس میں بھی اتباع ملت ابراہیمی کی جھلک پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم کے قدمین مطہرین کے نشانات کو وہ عظمت عطا فرمائی کہ قیامت تک طواف کرنے والوں کو حکم دیا کہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھو۔ طواف کعبہ کے 7 چکر مکمل کرنے کے بعد طواف کی 2 رکعت مسجد حرام میں پڑھنا واجب ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ انہیں مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھا جائے۔ تبیان صفحہ 224۔ مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 مرتبہ کھڑے ہوئے۔ نمبر 1، ابراہیم علیہ السلام جب کئی سال گزرنے کے بعد اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر اور ملاقات کر کے واپس آ جاؤں گا، سواری سے نہیں اتروں گا۔
آپ علیہ السلام جب کعبہ میں آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام تو شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ بہو سے ملاقات ہوئی، اس سے گزر اوقات کے متعلق پوچھا۔ اس نے کہا اچھا گزارا نہیں، تنگ دستی ہے، صرف شکار پر گزر اوقات ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام واپس جاتے ہوئے کہا اپنے خاوند کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں، اسے بدل لو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر آئے تو خود ہی پوچھا کہ آج کوئی بزرگ تو نہیں آئے تھے؟ تو آپ کی زوجہ نے کہا کہ آئے تھے اور سلام کہہ کر گئے ہیں اور ایک پیغام دے کر گئے ہیں۔ جب پیغام کی اس نے تفصیل بیان کی تو آپ نے اپنی زوجہ کو فارغ کر دیا کہ وہ تمہیں فارغ کر دینے کا حکم دے گئے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے رب تعالیٰ کی ناشکری کی تھی۔ نبی کی زوجہ کی شان کے یہ لائق نہیں کہ وہ کم روزی پر شکایت کرے بلکہ صابر رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ پھر اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئے۔ اس وقت بھی اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے۔ آپ کی ملاقات بہو سے ہوئی۔ یہ حضرت اسماعیل کی دوسری شادی تھی۔ اس سے گھر کے حالات پوچھے۔ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اچھا وقت گزر رہا ہے، زمزم کے پانی پر ہمارا قبضہ ہے، میرے خاوند شکار کر کے لے آتے ہیں، بہت اچھا وقت پاس ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم جب واپس جانے لگے تو آپ کی بہو نے اصرار کیا کہ آپ ہمارے گھر رکیں، لیکن آپ نے کہا مجھے سواری سے اتر کر زمین پر آنے کی اجازت نہیں۔ تو آپ کی بہو نے کہا کہ آپ اپنے پاؤں اس پتھر پر رکھیں تاکہ میں ان کو دھو دوں۔ آپ علیہ السلام نے جس پتھر پر پاؤں رکھے وہ مقام ابراہیم ہی تھا۔ آپ علیہ السلام نے واپس چلتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے سلام کہا اور پیغام دیا کہ گھر کی چوکھٹ اچھی ہے، اسے مضبوط رکھنا۔ دوم، تعمیر کعبہ کے وقت آپ اس پر کھڑے ہوئے تھے، وہ نرم ہو جاتا تھا تاکہ آپ علیہ السلام کے قدموں مبارک کو سختی کی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اس میں پڑ گئے۔ آپ جب بلند ہونا چاہتے تھے تو وہ پتھر خود بخود اوپر اٹھ جاتا تھا، جب نیچے آنا چاہتے تھے تو نیچے ہو جاتا تھا۔ عام مستریوں کی طرح آپ علیہ السلام کو پھٹے باندھنے کی ضرورت پیش نہ آتی تھی۔ 3. کعبہ شریف کی تعمیر کے بعد آپ علیہ السلام نے اسی پتھر پر کھڑے ہو کر جبل ابو قبیس پر سے لوگوں کو حج کی دعوت دی۔